جیسا موقع، جیسا ماحول، جیسا وقت ویسی عادت۔ کسی کا ایمان لانا اچھا لگا، خوشی کی آیت بھیجی، کسی کا کلمہ پڑھنا بھی برا لگا، ویسی آیت بھیج دی۔ میدان جنگ میں کسی کے لڑنے کی آداب آئی، آیت بھیج دی، کسی کا بھاگنا پسند نہیں آیا، آیت اقرا سے شروع ہو کر الیوم پہ ختم ہونے والی کتاب۔ نقوی صاحب میں نے کہا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کے سینے دل میں اترا ہے۔ ظہیر بھائی اقرا سے ہی شروع ہوا ہے نا، الیوم کی آیت پہ ختم ہوا ہے، آغاز بھی الف سے، اور انجام بھی الف سے۔ تو جیسا جیسا اہل لاہور ماحول تھا ویسی آیتیں بھیجی۔ لقدک صحرا میں اشارے میں کہہ دیا وہ پہنچا دے بات جو پہلے نازل کی جا چکے ہے تیری طرف۔ جب پہنچا لیا تو پھر الیوم اکملت لکم کی آیت آئی، یعنی ماحول کے مطابق آیتیں آئیں، مضمون کے مطابق نہیں۔ سر ٹکرا کے مر جائے عالم نہیں، علم حل کر ہی نہیں سکتا علی کے اس کمال کو کہ 3 دن کا علی رحل نبوت پہ لیٹا ہے، جو 23 برس میں ضرورتوں کے مطابق نازل ہونا تھا، وہ علی نے پڑھا کیسے؟ یعنی علی دیکھ رہے تھے آگے کہ کوئی بھاگے گا، وہ پہاڑ پہ چڑھے گا، اللہ استسعدون ولا تلوون کی آیت بھیجے گا، وہ پڑھ دے گی۔ میں بستر پہ سو جاؤں گا، ومن الناس من یشری کی آیت آئے گی، وہ پڑھ دی۔ میں رکوع میں انگوٹھی دے دوں گا، انما ولیکم اللہ کی آیت آئے گی، وہ پڑھ دی۔ یعنی جو بات مشیت میں تھی تھک گئے ہو تو ابھی وقت ہے، مجھے بتا دو۔ اچھا ہاں، چونکہ قرآن ہے کیا؟ گھر اٹھانا رسوائی ہے مشرکین کی، مرے گھر چوتھی واجد رسوائی ہے مشرکین کی، جگ ہنسائی ہے کافرین کی، حوصلہ افزائی ہے مومنین کی، اور مدح سرائی ہے امیر المومنین کی۔ اس گھرانے سے خدا کو ربط کیسا مطلوب ہے؟ جو کرتے ہیں آیت، جو کہتے ہیں آیت، جو بولتے ہیں آیت، جو سنتے ہیں آیت، جو چاہتے ہیں
ابھی بھی پچھلے محلے کے سر سے گزر گئے ہیں جملے. بھائی بستر پہ لیٹیں تو آیت، انگڑائی لے کے جاگیں تو آیت، گھوڑے پہ بیٹھیں تو آیت، باغ اٹھائیں تو آیت، تلوار چلائیں تو آیت، منبر پہ ہوں تو آیت، محراب پہ ہوں تو آیت. اللہ جانے کبریا کو مجبوری کیا ہے. محمد پھر محمد، علی پھر علی، ان کی نوکرانیاں جو بول دیں وہ آیت. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہ سیحاج فضا نہیں کہا تھا کہ ہم نے وجہ اللہ کے صدقے میں روٹیاں دی ہیں، نہ تجھ سے صلہ چاہتے ہیں نہ تیرے شکریہ کی ضرورت ہے. اللہ نے ایک حرف بھی تبدیل نہیں کیا، وہی کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ویسے تسلیم شاہ آپس کی بات ہے، میں کہہ دوں نہیں، اپنی وجہ سے نہیں. میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں، کسی کی رعایا ہوں کہ کسی کا مزاج پوچھوں گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی مومن کا ظرف عقیدت نہ چھلک جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے. جو فضا نے کہا وہی آیت بنی نا. تو نقوی صاحب کہنا یہی چاہ رہا ہوں، جن کی نوکرانیوں کا کلام قرآن ہو، چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، رد پیش کر. ہاں، خیانت نہ کرو. جی ہاں، دشمنی ہمارے حوصلے جوان کرتی ہے، پست نہیں. ہاں، بکواسیں لکھی جا رہی ہیں. غزل فرتوسوی نے کہا قرآن مشکل تھا، علی نے آسان کیا، رسول کو نہیں آتا تھا. معاذ اللہ، یہ کب کہا میں نے کہ نہیں آتا تھا؟ میں نے تو یہ کہا قرآن مشکل تھا، اگر رسول ولادت کے وقت پڑھتے سمجھتا کون؟ بھائی نہ روکا کرو، ملانگے مومن اسے نعرہ لگانے دیا کرو. لگاؤ 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 لگاؤ. دگنا ٹائم ضائع کرتے ہو، فائدہ. جمال گلی گلی علی 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 علی، جمال جمال گلی گلی علی علی. رسول پڑھتے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ رسول کو آتا نہیں تھا قرآن.
ہیں؟ قرآن ہے ہی عقل رسالت کا معجزہ، لیکن اگر رسول آتے ہوئے پڑھتے، کس کو خبر ہوتی کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے؟ جب علی آئے، قرآن سمجھنے والا تھا، علی نے پڑھ دیا۔ جی جی، اپنی بے علمی کو تہمت نہ بنایا کرو، نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیا کرو، ہاں سوال کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ابے نقوی صاحب، جناب محمد بن حنفیہ سے میرے مولا امیر نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب تجھ میں ایک کمال پیدا ہو جائے گا تیرا ایک دشمن ہوگا، جب تیرے دو دشمن ہو جائیں سمجھ لینا تجھ میں دو کمال ہو گئے، جب تیرے لاتعداد دشمن ہو جائیں سمجھ لینا تجھ میں لاتعداد کمال ہیں۔ اگر تیرا کوئی دشمن نہ ہو، اللہ سے معافی مانگنا کہ اس نے تجھے کمال سے خالی رکھا۔ جب بھی تسلیم شاہ پتہ چلتا ہے کہ لا تعداد دشمن ہے، میں تو سجدے میں گر جاتا ہوں، ہاں کہ پالنے والے تیرے لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے خالی نہیں رکھا۔ ہاں میں راضی ہوں تم سے، کہو تو جاؤں۔ پچھلا محلہ چاہتا ہے کہ جائے جی جی نزول تو نہیں ہوا تھا، قرآن بھی اس نے ذکر ادا کیا تھا حضرت ابو طالب، حضرت قائدہ جی، جن کی نوکرانیاں جو بولے وہ آیتیں بن جاتی ہیں، تو ابو طالب کا بولا ہوا آیت کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں، میں یوں کہتا ہوں کہ فضا علی کے ظرف دھوتی ہے گھر کے، برتن کو عربی میں ظرف کہتے ہیں، فضا علی کے گھر کے ظرف دھوتی ہے، جو کہے قرآن بنتا ہے، اور ابو طالب خود علی کا ظرف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی 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 ہاں، جس میں چونکہ جناب امیر خود فرماتے ہیں، خود برسر منبر کہا ظہیر بھائی، اور 30,000 کے مجمع میں کہا، منبر ابیض پہ مسجد اعظم میں خطاب کے دوران کہا جب ہمارے بزرگ دیوار کعبہ کے سائے میں ان کی مسندیں لگتی تھیں، گاؤں تکیے کی ٹیک لگا کر میرا باپ ابو طالب اور چچا عبداللہ یہ آپس میں باتیں کرتے تھے، دونوں کی صلبوں میں سے میں اور نبی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ہاں اب پتہ نہیں وہاں کیا کچھ چودھری واجد سن لیا ہوگا جناب ابو طالب نے، اس لیے وہی دیکھو سرکار حضرت عمران علیہ السلام حسنین دے دادے دے بلند طلبہ ذات واجب کی قسم، روئے زمین پر یعنی اس پنجے پہ جتنے یہ گٹھے پڑے ہوئے نا یہ زیادہ ہیں، یہ کتنے ہیں؟ 14 یہ جو نشان بنے ہوئے ہیں، ہاں یعنی ان انگلیوں پہ 3 ہیں اور اس پہ یہ نشان زیادہ ہیں، اس سے بھی کم لوگ ہوں گے جو قرآن کو من حیث القرآن کچھ سوچ سکتے ہیں۔
میں نے کہا سنا آپ نے, مہربانی ہے آپ کی. اور دیکھیں ایسا ہے نقوی صاحب صحیح خاج کہ قرآن میں صورتیں ہیں, قرآن میں آیتیں ہیں, قرآن میں حرف ہیں, قرآن میں لفظ ہیں, قرآن میں حروف مقطعات ہیں, قرآن میں سجدے ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ سنت ہیں, کچھ مستحب ہیں. اللہ الہام کی طرح ملک اور بات آئی, الہام کی طرح. اور میں شاید اس سے وزنی بات پتہ نہیں کر سکوں گا ظہیر بھائی یا نہیں. آگے یہ تمہارا تحفہ ہے, سنبھال لو. اہل سنت کے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی. اب مجھے ویسے شیعوں سے ایسے سنی زیادہ پیارے لگتے ہیں. ہاں ویسے شیعوں سے. ہاں بندے کو ایسا ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. لگے ہو. انہوں نے یہ وہی ابن ابی الحدید ہیں جن کا قصیدہ میں نے ظہیر بھائی آپ کو دکھایا تھا. ہاشمی تم بھی ساتھ تھے, یہ زیارات میں میرے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے دونوں حضرات. وہیں مولا کے گنبد پر گولائی میں لکھا ہوا ابن ابی الحدید معتزلی کا 80 شعروں پر مشتمل قصیدہ مولا, یعنی اس نے مولا کی تعریف کی. علی نے صلہ دیا کہ اس کے قصیدے کو اپنے گنبد کی زینت بنایا. اس نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی. جاگنا حلال زادو. شرح لکھتے لکھتے نقوی صاحب اس نے ایک جملہ لکھا, سنی عالم لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے امجد کہ میں کائنات کے ہر عالم کو, عوام کو نہیں, ہر عالم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ علی کے اس کلام کو سجدہ کریں. بھلے بڑی بات. جی جی اہل سنت عالم کہہ رہا ہے کہ میں کائنات کے علماء کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ علی کے اس کلام کو سجدہ کریں. سنی عالم نے یہ لکھا. کئی شیعہ علماء نے ناک بھون چڑھائی ہیں علی کے کلام کو سجدہ کریں. ایک نصیری کیا کم تھے, علی کو خدا کہنے والے. اب کلام کو سجدہ کرنے والا پیدا ہو گیا. اب دیکھتا ہوں مجتہدوں کا دشمن میں ہوں کہ تو. بات مجتہد کی تو مانتا ہے کہ میں. آیت اللہ جوادی آمولی کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ ابن ابی الحدید ایسا کہتا ہے, فلاں فلاں مجتہد ناک بھون چڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان مجتہدین کو ہو گیا ہے, اور انہیں یہ پتہ نہیں کیا قرآن میں کچھ ایسی آیتیں نہیں جن پہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. کچھ آیتیں ہیں نہیں جن پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے کہ اگر وہاں سجدہ واجب ہے تو علی بھی تو لسان اللہ ہے. جو اس کی زبان سے نکلے گا اس کا سجدہ کرنے میں قباحت کیا ہے, کمی کیا ہے, کہیں کیا ہے. خیر یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا. یہ چیزیں جو میں نے گنوائی یعنی حروف تک کو نہیں سمجھا زمانہ. حرف. آج آپ کا بچہ 4.25 سال کا ہو گیا, 4 سال کا ہو گیا, آپ سکول لے گئے. پہلے دن استاد کیا پڑھائے گا؟ شاباش جیتے رہو, آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. الف بے یعنی سبق وہ یہ جو پہلے دن آپ کے بچے نے پڑھا, الف سے یہ تک حروف تہجی. قرآن میں بھی تو یہی ہے. جو الف استاد نے آپ کے بچے کو پڑھایا وہی قرآن میں ہے. جو بے آپ کے بچے نے پڑھا وہی قرآن میں ہے. جو یہ آپ کے بچے نے پڑھی وہی قرآن میں ہے. پھر جو بچے کے قاعدے پہ الف بے لکھی ہوئی ہے اسے کیوں نہیں چومتے ہو؟
سر سے تو نہیں گزر گیا میرا جملہ دوستو؟ بھائی اسے کیوں نہیں چومتے ہو؟ جو الف قرآن میں ہے وہ بھی یوں ہے، اور جو الف قاعدے میں ہے وہ بھی یوں ہے، شکل ایک ہے، پیکر ایک ہے، ہیکل ایک ہے، سیاہی ایک ہے۔ تم کہو گے نہیں نہیں علامہ ہو کے جاہل نہ بن، یہ الف بندے کا لکھا ہوا ہے، وہ خدا کا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر جو اللہ کے 14 بولتے ہوئے قرآن ہے، اگر وہ تیری شکل میں آئے تو یہ نہ کہنا کہ مجھ جیسے ہے۔ میرا خیال ہے ملک اور اب مجھے جانا چاہیے چونکہ اب نعرہ یوں سمٹنا شروع ہو گیا۔ ارادے اچھا انہی کو نہیں سمجھ سکا زمانہ زہیر بھائی 14 صدیاں ہونے کو آئیں بلکہ ہو چکی 1400 سال میں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ حرف جو ہیں کیوں ہیں۔ 13 جگہ حروف مقطعات ہیں قرآن میں، اور قانون یہ ہے نقوی صاحب علم الحروف کا چودھری واجد کہ مقررات کو گرا دیا جائے، یعنی جو حرف 2 بار سے 12 آئے انہیں حذف کر دو، ایک ایک بار والے حرف رکھ لو، پھر جملہ بنا لو، جو بنے وہی مقصد ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، حامیم تواسین تواسین میم کافا یا عین صاد حامیم عین سین کاف نون تاہا، یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں جب ان کے مقررات گرائے جائیں تو 14 حرف بچتے ہیں۔ ہاں میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع اور ہے، آپ کے اشرے میں اس پر بحث کر چکا ہوں۔ 14 حرف بچتے ہیں امجد، کون کون سے؟ صاد، رے، الف، تے، عین، لام، یہ، ہے، قاف، 2 نقطے والا، نون، میم، سین، کاف، ہے، ہلال والا، یہ 14 حرف۔ اور جب شیخ آج جملہ بناتے ہیں تو پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ سراؤ تو علی حق نمسکو، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے علی کا راستہ ہی حق ہے، ہم تو اسی کو اپنائیں گے۔ آپ بھی یہ علی کا راستہ ہی حق ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اسی کو اپنائیں گے، اسی کو اختیار کریں گے۔ اچھا ایک راز ہے، جہاں تک بتانے کی اجازت ہے نقوی صاحب وہاں تک بتاتا ہوں، شاید صاحبان اشارت میں سے کسی کا نصیب جاگے۔ ہاں ان 2-3 منٹوں میں آپ سے داد نہیں چاہوں گا کیونکہ وہاں وہ داد والا مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی نے وہاں کہہ دی تو اس کی مہربانی، ہاں ورنہ میں نہیں چاہوں گا آگے داد کے مقام آ جائیں گے، میری طرف سر اٹھانا۔ اللہ کے جو اسماء ہیں یک حرفی سے 5 حرفی تک ہیں۔ اللہ کے نام نہیں، پہلے میں ایک حقیقت یاد دلاؤں پھر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ الف لام میم آغاز یہیں سے ہے، اور حروف مقطعات کا پہلا زینہ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ توجہ، منبر کی للکار ہے۔ میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو جواب ملا الف اللہ، لام علی، میم محمد۔ سوال کیا گیا اللہ کا پہلا حرف، محمد کا پہلا حرف،
علی کا درمیان والا کیوں؟ کہا رہتا جو درمیان میں ہے۔ جی خالق و مخلوق کے بھی درمیان، خالق و مخلوق کے بھی درمیان، اور شب معراج مہمان اور میزبان کے بھی درمیان۔ العظمت للہ۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ الف اللہ، لام میم اللہ، علی محمد وہ کتاب ہیں۔ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اب یہ الف نام ہے اللہ کا، یہ حرف بھی اللہ کے لیے، یہ نام بھی اللہ کا، تو یہ یک حرفی نام ہے۔ دو حرفی نام بھی ہے اللہ کا، ہے اور بھی ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ رب رے اور بے دو حرفی نام، نور نون واو رے سے حرفی نام، رحیم چار حرفی نام، رحمان پانچ حرفی نام۔ حروف مقطعات میں بھی ایسا ہی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد کی قسم، ذکر والے قرآن کی قسم۔ اور نزول قرآن کے فلسفے کے لیے چل کے آنے والے شیعہ سنی دوستو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن ذکر والا ہے، اور قرآن میں ذکر کہا ہی تین حقیقتوں کو گیا ہے۔ قرآن میں قرآن کو ذکر کہا گیا۔ جی جی